یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے کی ہے، جب میری عمر 24 سال تھی۔ میرے ابو نے میری ماں کو اس کی بری عادتوں کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میری ماں شہر میں ایک کرائے کے مقام پر رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا بھائی نہیں تھا۔ ابو ہمیں امی سے کال پر بات کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم چاروں بہنیں امی سے ہر روز بات کیا کرتی تھی۔ شہر میں امی اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی رہی تھی، نہ کوئی روک ٹوک تھی اور نہ ہی کسی کا خوف۔ جب میں امی سے کال پر بات کرتی تھی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم چاروں بہنیں میرے گھر آ جاؤ، یہاں میں تم لوگوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ میں یہاں بہت اکیلی ہوں۔ مجھے میری ماں پر بہت ترس آتا تھا اور ساتھ ہی ابو پر بے حد غصہ بھی کہ انہوں نے میری ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیسی عورت ہے۔ ایک دن ابو سے میں نے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چھوڑ آئیں، تو ابو نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ ہمارے مارنے و پیٹنے لگ گئے اور امی سے کال پر بات کروانا بھی بند کر دی۔ ہمارا گھر سے باہر نکلنا تک ختم ہو گیا۔ ہم ابو کی ایسی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنی بہنوں کو لے کر امی کے پاس چلی جاؤں گی، اور ایک دن موقع ملتے ہی میں شہر میں آ گئی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ دوسرے کمرے سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں امی کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ میری ماں کبھی ایک آدمی کے پاس چلی جاتی تو کبھی دوسرے آدمی کے پاس۔ ان دونوں نے اپنا کام کر کے میری ماں کو 10,000 روپے دیے۔ کافی دیر میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ جب وہ تینوں کپڑے پہننے لگے تو میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی ماں سے ذکر تک نہ کیا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس رات کون لوگ آئے تھے۔ میری ماں سمجھ گئی تھی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، تو اس نے کہا کہ میری پیاری سی بیٹی، اس کا کام میں بہت مزہ ہے اور پیسے بھی بہت ہیں۔ بغیر محنت و مشقت کے پیسے آ جاتے ہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ خیر میں سمجھ چکی تھی میری ماں کو ابو نے طلاق کیوں دی تھی۔ 2-3 مہینے میں امی کے یہ کام دیکھتی رہی۔ ایک رات ایک لڑکا آیا امی کے پاس۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے امی سے کہا کہ میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا، اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ایک رات گزارنے دو۔ میری امی بھی ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کپڑے اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مجھے پہلے تو بہت درد ہوا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا مجھے لطف آنے لگا۔ جاتے ہوئے اس لڑکے نے بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں تمہیں دوں گا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ اب میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ میں نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی تھی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے وہ ہفتے میں 2-3 بار مجھے ملنے کے لیے آتا تھا، اور ہر بار جاتے ہوئے وہ مجھ سے یہی الفاظ کہتا کہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ وہ لڑکا مجھے ملنے نہیں آیا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اپنے وجود میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار عامش کی بات یاد آ جاتی کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، اور میں رک جایا کرتی تھی۔ لیکن اب مزید میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور ایک رات میں اپنی پیاس بجھانے دوسرے لڑکے کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن رات کو وہ عامش ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ عامش کو پتہ چل جائے گا۔ اس رات عامش نے میری گردن چومنے کے لیے میرے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تو اسے وہاں نشانات نظر آئے۔ وہ سب سمجھ گیا تھا۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور اسی طرح بحث چلتی رہی۔ عامش نے غصے سے دروازے پر اپنا ہاتھ مارا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نئے نئے لوگوں سے ملتی رہی۔ پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل لے لیا اور ہم نے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا
میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو جواب ملا کہ دوستی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ روز باتیں کرنے لگی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے لیے میرا دل دھڑکا۔ میں اسے اپنے گھر آنے کا کہتی تھی تو وہ انکار کر دیتا اور کہتا کہ پہلے تم آؤ مجھے ملنے۔ میں بھی اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اسے ملنے کے لیے تیار ہوئی۔ جب جانے لگی تو موبائل پر میسج کی گھنٹی بجی۔ میں نے وہ میسج پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ زبیر سے ملنے مت آنا۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ عامش کا بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ عامش کا دوست ہے۔ وہ آپ کو یہاں پر بلا کر بہت سے لڑکوں کی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ میری بھی بہنیں ہیں اور میرے لیے آپ بھی میری بہنوں جیسی ہو اور بھائی بہنوں کی عزت کی محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے جب میسج پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میسج کو پڑھ کر نہ جانے میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ دیا۔ اس باپ کا گھر جس نے ہماری عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابو کو کال کی اور معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا ورنہ وہ ہمیں کبھی واپس نہ جانے دیتی۔ اگلے دن میرا ابو آیا اور ہم چاروں بہنوں کو لے کر گاؤں واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد میری شادی ہو گئی۔ میں جب بھی یہاں نماز پہ بیٹھتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں میرے دل سے سب سے پہلے اس لڑکے کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس لڑکے جیسا بیٹا مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹا جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔